السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 31 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں وسیلے کے ناجائز طریقے پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست بندوں کی سنتا ہے، اس کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اللہ کے دربار تک دعاؤں کے پہنچانے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لایا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کیا ہماری بات براہ راست اللہ کے دربار تک پہنچ سکتی ہے، اور کیا بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں سنی جا سکتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ یہ بات تم نے سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے اپنا دکھڑا سنا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے سن بھی لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، فیصلہ بھی جاری کر دیتا ہوں۔ اور جن بے اختیار لوگوں کو تم نے اپنی نادانی سے حاجت روا مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، یا ان کو اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والے سمجھ رکھا ہے، ان کے پاس تو تم کو دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ جاری کر سکیں۔ اور میں دنیا کے تمام طاقتوں کا مالک ہوں، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی دعا پہنچا سکتے ہو، لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی الہ کے در پر مارے مارے پھرتے ہو۔ میں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں اس کو مان لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی کرو، اطاعت کرو۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ اتنا سب کو سمجھانے کے باوجود پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ کے پاس جانے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس قدر نادان لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی کر رکھی ہے۔ کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جج کے پاس وکیل کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ ملزم کو نہیں جانتا ہے، نہ اس کے معاملے سے واقف ہے، نہ اس کے حالات سے واقف ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بندے کے بارے میں نہیں معلوم، اس لیے اولیاء کو اس بندے کے بارے میں بتانا پڑ رہا ہے؟ کیسے نادان ہیں لوگ! اللہ ان کو ہدایت دے۔ چلیے تھوڑی دیر تک ہم ان کی بات مان بھی لیں کہ جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کو لے جانا پڑتا ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ میرے پیارے بھائی،
جج کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو زمین میں مدفون وکیل کو لے کر جاتے ہیں یا زمین پر چلتا پھرتا وکیل لے کر جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جو وکیل زمین پر چلتا پھرتا باحیات ہے اسی کو لے کر ہم جائیں گے۔ کسی زمین میں مدفون وکیل کی قبر پر جا کر تو نہیں کہتے کہ وکیل صاحب چلیے جج صاحب سے ہماری ملاقات کرائیے یا سفارش کیجئے۔ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے دوستو، بلکہ جو وکیل زندہ ہے اس سے درخواست کریں گے کہ ہمارا کیس ڈیل کرے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے دوست کہ جو اولیاء زمین پر چلتے پھرتے باحیات ہیں ان کا وسیلہ لیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ جو اولیاء کرام اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں کیوں خواہ ان کو ڈسٹرب کرتے پھرتے رہتے ہو؟ ظاہر بات ہے اولیاء کرام آرام کی نیند سوتے ہوں گے، یہ لوگ بیچارے ان کی نیند میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جب ان کے والد صاحب سوتے ہوں تو ذرا بھی آواز کرنا، ان کو پکارنا بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا آرام ڈسٹرب نہ ہو جائے، ان کا آرام خراب نہ ہو جائے، اور بالکل خاموش رہتے ہیں۔ امی سے کچھ مانگنے کے لیے ابو کو تو نہیں جگاتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ امی سے مانگ لیتے ہیں یا ابو کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح جج کے پاس زمین پر چلتے پھرتے وکیل کو لے کر جاتے ہو نا، اسی طرح زمین پر چلتے پھرتے ولی کو لے کر اللہ کے پاس جائیں یا ان کے ذریعے اللہ سے دعا کروائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ لوگ وسیلہ کا انکار کرتے ہیں تو یہ بتاؤ اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کہاں کیا ہے؟ ان میٹھے میٹھے نادان بھائیوں کو کون سمجھائے کہ ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وسیلے کے اپنے طور پر بنائے ہوئے طریقوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وسیلہ لینے کا حکم دے رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، جس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن کے اس وسیلے والی آیت کو لوگوں نے اردو زبان کے وسیلے کے معنی میں اللہ کے نیک بندوں کی ذات کو وسیلہ بنانے کا غلط معنی سمجھ رکھا ہے۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد، اس آیت میں وسیلے سے مراد اللہ کا تقرب ہے، اور وہ تقرب ایمان کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے ممکن ہے۔ نبی نے جن چیزوں کو وسیلے کے طور پر بتایا ہے اور صحابہ نے جن کو وسیلہ بنایا ہے، انہی چیزوں کو وسیلہ بنانا ہوگا۔ اپنی طرف سے وسیلے کے طریقے ایجاد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نادان بھائی قرآن کے آیتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی قرآن کی آیت یا حدیث لا کر تو بتاؤ۔ ان کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، لہذا اسی حکم کو رکھتے ہوئے کوئی دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کے بجائے 8 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو بتاؤ کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ 8 وقت کی نماز پڑھنے والا اگر یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں کوئی ایک آیت بتا دے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 8 وقت کی نماز پڑھنا حرام ہے،
اب بتائیے کوئی 8 وقت کی نماز پڑھنے سے منع والی آیت کوئی بتا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بتا سکتا۔ اب اگر 8 وقت کی نماز پڑھنے سے منع کرنے والی آیت نہ لا سکے تو کیا 8 وقت کی نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، بالکل نہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ باباہوں درگاہوں سے وسیلہ لینے والے اسی طرح چیلنج کرتے ہیں، لاکھوں کا انعام رکھ کر قوم کو کنفیوز کرتے ہیں۔ جب ایک عام آدمی اس طرح کے بڑے بڑے انعامات سنے گا تو کہے گا ارے واہ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنے بڑے علامہ ہوں گے ماشاءاللہ، ان کی بات میں کتنی جان ہے، دیکھو یارو اتنا بڑا انعام رکھا گیا۔ اس طرح غلط سوال کر کے عوام سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوستو، عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے نماز کا، روزے کا، حج کا حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ نبی کے ذریعے بتا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے طریقے سے روزہ رکھ رہا ہے، پھر جب اسے کہا جائے کہ یہ جو تمہارا نماز پڑھنے کا ہے، یہ جو طریقہ روزہ رکھنے کا غلط ہے، تو یہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ قرآن میں اس طریقے سے کہاں منع کیا گیا ہے؟ بالکل اسی طرح وسیلے کا مسئلہ ہے دوستو۔ اللہ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا، نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا، صحابہ نے اس طریقوں کو اپنایا، لیکن اگر کوئی اس وسیلے کو اپنے من گھڑت طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ چوری، سینہ زوری کے طور پر پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ قرآن میں اس طریقے سے کہاں منع کیا گیا ہے، تو یہ تو کھلی گمراہی دوستو، کیونکہ ان کے ہر خلاف شریعت عمل پر منع والی دلیل نہیں جا سکتی۔ جیسے کوئی مغرب کی فرض رکعتیں 5 پڑھنا چاہتا ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایک آیت لا کر بتاؤ جس میں 5 رکعت فرض پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ اس طرح کا چیلنج کرنے والا بیوقوف ہوگا، اس لیے کہ آپ کو ویسے ہی نماز پڑھنا ہے جیسے نبی پڑھا کرتے تھے۔ غلط طریقہ اختیار کر کے منع کرنے والی دلیل ڈھونڈو گے نا تو یہ گمراہی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح وسیلے کا مسئلہ ہے، غلط طریقہ اختیار کر کے منع والی دلیل مانگنا کھلی گمراہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو وسیلے کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔